ہمارے لیے تو ایسی خصوصیت آتی ہے. اللہ نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. اور میں نے اپنا محبوب بھیجا ہی اس لیے کہ تمہیں پاک کر دوں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، جنت کی چوکھٹ چکوں. اب وہ میری مدد پوری ہو گئی. پریشان رہتا ہوں کہ یہ میں نے کیا مدد مان لی تھی، یہ تو میں پوری نہیں کر سکتا. میرے پاک کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ فرمایا اللہ تعالیٰ تو رحمت، اللہ کی رحمت سے مجید ہے امید. یہ میرے باپ کے نمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ تیرا تو بیٹا ہے. اللہ نے ایسے نہیں کہا کہ پاک کرنے کے لیے. اب بندہ بڑا حیران ہے کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو مرضی میں مان جا گئے تو کیوں سکتا ہوں، تو پتہ نہیں مجھے جنت ملی بھی ہے یا نہیں ملی. کوئی پریشان نہیں. جس دروازے سے تیرے والدین گزرتے ہیں نا اس چوکھٹ کو جا کے سبحان اللہ. تو میرے باپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے کے مسئلے کا حل فرماتے. اب اس سورہ مبارکہ کا آغاز میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ بات یہ ہوئی تھی کہ وہی کچھ مہینوں کے لیے مفسرین نے 3 مہینے لکھا ہے، 3 مہینے تک وہی نہیں ہے. تو کافروں نے کہنا شروع کر دیا کہ پہلے تو ہم اسے نہیں مانتے تھے، اب تو محمد کا رب ہی سے چھوڑ دیا. اب یہ باتیں لوگوں نے کرنی شروع کر دی. اس کا شان نزول میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جتنا کوئی نبی کے قریب ہوگا اتنی اس کو روشنی ملے گی، جتنا کوئی دور چلا جائے گا اتنا دے اتنا جہالت. اور شیطان کا کام کیا ہے کہ بندہ میرے میں رہے اور تاکہ میں اپنی مرضی سے اس کی چلاؤں گا. اور اگر یہ روشنی میں آ گیا تو اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ راستہ نکل کو جاتا ہے، یہ کاریگر کو جاتا ہے، یہ بند کو جاتا ہے، اور میرے جی میں آگے پیچھے کر سکتا. تو اللہ فرما رہا ہے جب من الظلمات الى النور. نبی پاک اس لیے آئے ہیں کہ تمہیں جہالتوں سے اندھیروں سے نکال کر روشنی ملے. جب تمہیں روشنی مل جائے گی نا تو کوئی بھی پھر تمہیں بھٹکا نہیں سکے. اب اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہو رہا ہے والضحیٰ. یہ دعا کا لفظ ہے کہ آپ یہ کیلنڈروں میں بھی پڑھتے ہیں، نماز کے اوقات پر دیکھتے ہیں تو وہاں بھی آپ دیکھیں گے یہ لفظ لکھا ہوا ہے. یہ صبح جب سورج شروع ہوتا ہے نا اس کے تقریباً آج کے حوالے سے میں بات کروں تو 2 گھنٹے کے بعد چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی جب روشنی مکمل چھا جاتی ہے. اور یہ نصف النہار تک ہے. یہ چاشت کا وقت صبح سورج شروع ہونے کے بعد تو 2 گھنٹے سے شروع ہو کر یہ آدھے دن تک یعنی نصف النہار تک جب سورج سر پہ آ جاتا ہے یہ وہ وقت. اب اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ کی کہ وہ روشنی کا وقت
جس میں کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی پریشان نہیں ہوتا. وہ وقت کون سا ہے؟ چمکتے ہوئے چہرہ محمد کی قسم. یہ جو ہم نعت خانوں سے سنتے ہیں نا، وہ دو آدمی شان والے ہیں. یعنی وہ چہرہ مبارک جب وہ پوری آمد آپ کے ساتھ چمکے تو پھر سارے اندھیرے دور. سجا قسم اٹھائی ہے نا اللہ نے، چمکتے ہوئے چہرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ رات کا بھی جو تصور ہے، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں سے لیا. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو قسمیں اٹھائی، پھر فرمایا ماں بتا کا ربوں کا وما کلا. تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ دور ہوا ہے، نہ تمہیں وہ بندہ چھوڑتا کسے ہے جیسے ناراض ہوتا ہے. تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں بھائی، تیرا رب نہیں تجھے چھوڑتا. یہ بکواس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کا رب اس کو چھوڑ گئے. تیرا تو ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہے. جو ربیع الاول کا ذکر 2015 میں ہوا ہے، 2016 میں اس سے بڑھ کر ہوگا، 2017 میں اس سے بھی بڑھ کر ہوگا. اور یہ دنیا والوں کا وقت جب نکلتا ہے تو دن بدن بھلا سے انسان والا بھی خوش. اور یہ دوسرے انسان ہیں جو گھاٹے میں ہے وقت کے ساتھ ساتھ. یہ جسم بھی تو وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، بڑا بھی بندہ کام کرنے کے قابل نہیں رہتا. اس کے اعزاز جواب دے جاتے ہیں. یہ انسان باقی سارے کے سارے وقت کے ساتھ ساتھ کمزوری کی طرف جائیں گے، اور میرا محبوب وقت جیسے آگے گزرے گا اس کی شان بڑھتی جائے گی. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. یہ جو بات میں کرنے لگا نا، یہ تھوڑی سی اوکھی ہے، لیکن چند لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے. مشکل ہے فلسفے کی بات. جب روشنی آتی ہے تو جہالت کا پردہ اٹھ جاتا ہے. جب جہالت کا پردہ اٹھتا ہے، نیچے سے کوئی اللہ کی نشانی نظر آتی ہے. جب جہالت کا پردہ اٹھتا ہے نا، اندھیرا دور ہوتا ہے، تو پھر اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ نے کر رہی ہے. ایک سائنسدان کہتا ہے کہ 1 سیکنڈ میں کتنے ارب خلیے ہیں خون کے جو تباہ بھی ہوتے ہیں اور پھر نئے پیدا بھی ہوتے ہیں. یہ ایک نشانی ہے نا، ایک قانون اس نے دریافت کیا اور لوگوں نے کہا واہ واہ. جیسے ہارون الرشید کے دور کا ایک واقعہ لکھا ہے تاریخ میں. ایک شخص آیا، اس نے تلوار میں سوئیاں گاڑی اور پھر اس نے ایک سوئی پھینکی اور وہ دوسری جتنی سوئیاں اس نے لائن میں لگائی ان کے ناکوں میں سے گزری. لوگوں نے کہا بھائی بڑا کمال کا علم والا بندہ ہے. ہارون الرشید نے اس کو 10 درہم دی. تو وہاں پہ ایک طالب علم بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، اس لیے کہ اس علم سے کسی کو نفع نہیں پہنچا. علم اصل میں وہ ہوتا ہے جو کسی کو نفع دے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم نافع کی دعا کرتے ہیں. علم وہ ہے جو نفع دے. اس نے کہا نفع دینے والا علم کون سا ہوتا ہے؟ اس نے کہا پہلی وحی یہی تھی، اقرأ باسم ربک الذی خلق. اصل علم ہے ہی وہ
کہ میں نے بتایا کہ 1 سیکنڈ میں اتنے خلیے ٹوٹتے ہیں، اتنے نئے بنتے ہیں. یہ میں سائنسی تحقیق دیکھ رہا تھا، دوسرے سائنسدان سے پتا کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرا کیا کمال ہے، یہ قانون تو پہلے ہی موجود تھا. قانون تو یہ ٹوٹنے کا اور بننے کا آلریڈی موجود تھا، تم نے تو کرنا ہی ہے نا. قانون تیری وجہ سے تو نہیں ہے. تو مقام علم پر نہیں، تو مقام دریافت پر ہے. یہ جتنے بھی سائنسدان ہیں نا، وہ ایک کلیہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے ایجادات کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ مقام علم پر نہیں ہے، یہ مقام دریافت پر ہے. کہا پھر مقام علم کیا ہے؟ کہا مقام علم صرف اس بندے کے پاس ہے، وہ بندہ مقام علم پر ہے جو کن فیکون سے لے کے کل یوم ہوا فی شان، ہر لمحے اس کی شان بدلتی رہتی ہے. جو اس سارے ربط کو جانتا ہو وہ مقام علم پہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ بندہ مقام علم پر ہے جو کن فیکون سے لے کے کل یوم ہوا فی شان تک ربط کو جانتا ہو کہ کائنات کیوں بنی، کس کے لیے بنی، اور اس کا اختتام کس کے لیے ہوگا، اور میدان معاشر میں جہاں محمد کے نعرے کیوں لگیں گے. سبحان. تو آج تک اصل میں اس ممبر پہ بیٹھنے والے یہ جتنے اولیاء کرام ہیں، ان سب کو مقام دریافت پہ رکھا گیا ہے، مقام علم پہ صرف میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی مرحبا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جب قرآن کہتا ہے وَيُحِلُّ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یہ میرا پیغمبر جو ہے، میرا محبوب ہے، یہ جتنی بھی پاکیزہ چیزیں ہیں یہ تمہارے لیے حلال کرتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبیث چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرا دیتے ہیں. اب یہ ہے مقام علم کہ کن فیکون سے لے کے آج تک جتنی بھی چیزیں دریافت ہوئی، ان ساری چیزوں کو اگر محمد رسول اللہ جانتے ہوں گے تو حلال و حرام کی تمیز کریں گے. بالکل. اور یہ اسی آیت میں آگے جا کے پھر جب کہا کہ یہ امی نبی ہے، یہ ہے صرف امی کی. وہ کچھ بیوقوف امی کو ان پڑھ کہتے ہیں. اللہ نے کہا یہ میرا محبوب امی ہے جو کائنات کی ہر چیز کو بھی جانتا ہے، اس کے ربط کو بھی جانتا ہے، اس کے اندر حلال کو بھی جانتا ہے، حرام کو بھی جانتا ہے، اور اس کی پاکیزگی کو بھی جانتا ہے، اس کی خباثت کو بھی جانتا ہے. یہ مقام دریافت میں کیوں رکھا گیا؟ بھائی اتنے بڑے بڑے ایجادات کرنے والے، ان کو مقام دریافت پہ رکھا گیا. اس لیے آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ آپ کا نظام شمسی، یہ ستارے، یہ گلیکسی، یہ جتنا علم ہے نا بڑے سے بڑا، یہ صرف 6% ہے کائنات. اللہ. یہ صرف 6%، اور باقی 94% کائنات جو ہے. اب جو شخص ہر چیز کو، اس سے پہلے بھی قرآن نے ایک بات کہی تھی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو تمام اسماء کا علم سکھایا. تو یہ وہ روشنی ہے. میں پھر جب میں اس حوالے سے اس حدیث کو دیکھتا ہوں کہ جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس دور میں بھی، آج کل بھی کچھ بیوقوف یہ کہہ دیتے ہیں یہ بھی کیمسٹری کا علم جو ہے، یہ تو علم جو ہے ٹھیک نہیں ہے، فزکس کا ٹھیک نہیں ہے، نفسیات کا ٹھیک نہیں ہے.
میرے مولا علی سرکار سے جب یہ بات ہوئی، آنا مدینہ میں والی باپا علی ابھی وہ سنگھ کے شہر کا دروازہ ہے، مقام علم پہ محمد رسول اللہ پائے۔ تو فرمایا یہ سارے علوم کس نے بنائے؟ یہ علوم کس نے بنائے؟ یہ اللہ نے بنائے۔ تو فرمایا اللہ قدوس ہے۔ قدوس کا معنی مقدس پاک۔ تو جب علم کو پیدا کرنے والا پاک ہے تو وہ علم غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ علم کو پھیلانے والا، اسی لیے پہلی وحی نماز کی وحی نہیں آئی، پہلی وحی روزے کی نہیں آئی، حج زکات کی نہیں آئی، صدقوں کی نہیں آئی، پہلی وحی علم کی وحی آئی۔ اس لیے کہ یہ روشنی کے قریب جو آئے گا، اگر کسی کو صلاحیت ہوئی وہ کسی نشانی سے پردہ اٹھا دے گا، پھر کسی نے محب ہو جائے گا، کسی نے 2 پردے اٹھائے، کسی نے 3 پردے اٹھائے۔ وہ جو جوگی ہوا میں اٹھتا تھا نا وفادار، وہ سمجھتا تھا میں علم والا ہوں، وہ تو گردادا صاحب کی ڈیوٹی نے اس کے پردے ہٹائے، پردے ہٹائے تو اس کو پتا چلا کہ علم کیا ہے۔ علم روشنی کا نام ہے۔ اس لیے سایہ مبارکہ کا آغاز اس بات سے ہوا ہے کہ چمکتے ہوئے چہرہ محمد۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس ذات کے کوئی قریب آئے اور پھر اندھیرے میں رہے، پھر وہ تکبر میں رہے، یہ ممکن نہیں۔ تکبر اندھیرا ہے، نفرت اندھیرا ہے۔ میں کل بھی کسی جگہ یہ بات کر رہا تھا کہ یہ بڑی پڑھائی جاتی ہے اور سنائی جاتی ہے حدیث اما ورثۃ الانبیاء، کہ دیکھیے جی وارث ہیں علماء انبیاء، وہی نبی کا وارث تو وہ عالم ہے جو امن پھیلاتا ہے۔ آپ پیغمبر نے تو ساری زندگی امن کی تعلیم اور فرمایا جنگ قدر نہیں، امن قدر ہے، تکبر قدر نہیں، عاجزی قدر ہے، نفرت قدر نہیں، محبت قدر ہے۔ یہ ہے وہ روشنی۔ جب انسان کے جب پردے اٹھتے ہیں تو پھر وہ بتوں کے سامنے نہیں جھکتا، وہ اللہ کے سامنے سر بسر۔ ایک نظر جو دیکھتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سلمان کو بہت بات دیکھا، میں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زیارت کی، گھر گیا کیا کرتا ہوں، کہتے ہیں میں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اس روشنی سے ایسے پردے ہٹتے ہیں، اور جس کے ابھی تک پردے نہیں ہٹے وہ تکبر میں ہے، وہ نبی سے دور ہے، شریف نہیں ہوا ابھی۔ سرکار میں فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی تھی، میں جلدی جلدی بیٹھا کیا کرتا ہوں کہ وہ کھجوروں کی گٹلیاں نکال کے اس کو میں نے خود بنایا، اس کے سامنے سجدہ لے ہو گیا۔ اب بھوک لگی کی بات میں نے کو کھجوریں تھی کھا لی میں۔ اب پہلی زیارت کا مجھے فائدہ یہ ہوا کہ مجھے یہ احساس پیدا ہوا کہ یہ جس پہ میری مرضی چلتی ہے وہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بات، میری مرضی ہو تو میں اس کو خدا بنا دوں، میری مرضی ہو تو میں اس کی خوراک بنا دوں۔ تو جہاں میری مرضی چلے گی وہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب سرکار سے وہ گئے ہیں نا اللہ شہر کے لیے بات مدینہ شریف، وہاں ایک قافلہ رکا ہوا، ان سے اونٹ خرید لیا،
ہمارے جو میں 10 سے پیسے بھیج دیتا ہوں لے کے لے گئے تو وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہتے ہیں یار ہم اس بندے کو جانتے تو ہیں ہم اس کو جانتے نہیں ان کو کھلا دیا ہے نا آپ نے سنا کس سے پیسے لیں گے ابھی وہ یہ گفتگو کر رہے ہیں تو خیمے کے اندر سے ایک عورت بول کے کہتی ہے فکر نہ کرو میں ضمانت دیتی ہوں کہ وہ پیسے تمہیں مل جائیں کیا مرد پوچھتے ہیں کہ کیا تم جانتی ہے شخص جو ضمانت دے رہی ہے اس نے کہا نہیں جانتی تو میں تمہارے ساتھ آئی ہوں مجھے کیا پتا میں تو تمہارے ساتھ ہوں نا میں نے پہلے سے ملاقات کی اتنے مشہور سے کیسے کہہ رہے ہیں اس نے کہا تم نے زیارت نہیں کی اللہ یہ چہرہ کسی جھوٹ بولنے والے کا چہرہ نہیں ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی مرحبا 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 زندہ باد زندہ باد اور برباد ہو گیا وہ جس روشنی سے دور ہوا نا وہ برباد تباہ ہو گیا اب وہی وہ بیٹھے تھے سرکار نے ایک صحابی کو بھیجا ابھی پیسے نہیں دیتے سرکار نے ناشتہ بھیجا پہلے ناشتہ کرو پھر اس مفت کی رقم پھر کچھ اضافی رقم دی آج میرا ایک شاگرد لاہور سے فون کر رہا تھا تو کام تھا مجھے اس کے ساتھ کہنے لگا ایسے ہی ہو جائے گا میں نے کہا دیکھو بیٹا گاڑی 100 میں چلو دور سے چاہے دیکھ کے آیا ہوں پڑا تو تھا کتابوں میں جب تیسرے دن حضرت ابوبکر صدیق کا غلام 2 سواریاں لے کے حاضر ہوا ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھیں سواری کو ہجرت کے لیے مدینہ کی طرف چلتے میرے پاس پیغمبر سواری پہ نہیں بیٹھے فرمایا ابوبکر پہلے بتائے سواری کی قیمت کیا ہے پہلے میرے پیغمبر نے اس اونٹ کی قیمت ادا کی تھی پھر اس کو یہ روشنیاں صرف پاک پیغمبر کے ذریعے سے اور حضرت ابوبکر صدیق جیسا جان نثار غلام یہ اکثر میں آپ سے بات کرتا رہتا ہوں کہ یہ اطاعت یہ اتباع یہ فرما برداری یہ روشنی وہ لوگ ایسے ہی سب کچھ قربان کر رہے تھے بال قربان کر رہے تھے جان قربان کر رہے تھے اولادیں قربان کر رہے تھے وہ روشنی میں تھے اصل معاملہ یہ تھا کہ وہ روشنی میں تھے ان کو بالکل سامنے نظر آ رہا تھا کوئی کنفیوژن نہیں تھی کوئی پریشانی نہیں تھی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے میں تو آپ کی جو شان بیان ہوئی جو آپ کی عزتیں بیان ہوئی آپ کو شرف دیا گیا قیامت کے دن اس سے بھی زیادہ عزت اس آخرت سے مراد وہ دوسرا عالم ہے عالم آخرت سے لیکن چونکہ نفسی قدر میں وہ بات ہے کہ آپ کا ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے اللہ نے بہتر بنا یہ بیوقوف کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دیا اس کے سامنے
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے علم یجد کا یتیمن تھا. جب آپ یتیم رہ گئے تھے تو اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا تھا. کیا تو یتیمی کی حالت میں اللہ نے چھوڑ دیا تھا. نہیں چھوڑا نا. یتیمی کی حالت میں نہیں چھوڑا. اور پھر یہ یہاں سے اس دور کے منکر بھی ظاہر شیطانی کام کے ساتھ ساتھ یہ آیت میں نے آپ کو بتا دی. بابا دادا کا دالن کہا تھا. یہ اسے بھی آیت سے تھوڑی سی اس کی چھوڑ دیا. یہ ضروری ہے سمجھنا. بابا دادا کا دالن کہا تھا. کچھ بیچارے ترجمہ کرنے والے ظاہر ہے جتنی روشنی تھی اتنی بات کر رہی تھی نا. اصل معاملہ تو یہ کہ جتنی روشنی ہوگی اتنی بات کرے گا. اور پھر ایک دوسری بات بھی بڑی ہم آپ کو بتا دیں. کئی دفعہ لوگ آتے تھے اور سرکار گفتگو کرنی بند کر دیتے تھے. یہ جو محرم سے گفتگو ہوتی ہے وہ نامحرم سے نہیں ہو سکتی. بے شک بے شک. جو گفتگو محرم سے ہوتی ہے نا وہ نامحرم سے نہیں ہو سکتی. سب کو ایک جیسا فیض نہیں دیا. سب کو ایک جیسی روشنی نہیں ہے. کس وقت مجھے قرآن کی آیت بل یریدو. اور شاید میں پہلی دفعہ یہ آیت آپ کو سنا کبھی کسی جمعے میں بھی نہیں سنائی. بل یریدو کل امرئ منہم ان یؤتیٰ صحفا منشرہ. اللہ فرماتا ہے یہ لوگ ارادہ رکھتے ہیں. بل یریدو کل امرئ منہم ہر شخص کے ارادہ کرتا ہے صحفا منشرہ کہ میں یہ قرآن کا صحیفہ کھول کر ان کے سامنے رکھ دوں. وہ ان کی یہی مرضی ہے نا. مکے کے مشرکوں نے کہا تھا آسمان سے سیڑھی لگے اور کوئی قرآن لے کے نیچے اترے ہمارے سامنے تو پھر ہم مانیں گے یہ اللہ کا کلام. اللہ فرماتا ہے بل یریدو کل امرئ منہم ان یؤتیٰ صحفا منشرہ. یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب یہ صحیفہ ہم کھول کر ان کے سامنے رکھ دیں. نہیں. جس نے صحیفے کو پڑھنا ہے اس کے معلم کے پاس جائے. نے صرف صحیفہ نہیں دیا معلم بھی ساتھ دیا. اس صحیفے کو معلم کے بغیر نہیں پڑھ سکتا. آج بھی جس نے پڑھنا ہے اس کو معلم کی روشنی ضروری ہے. ہاں. اور کیسی حفاظت. کسی سنی کے گھر سے قرآن پکڑ, شیعہ کے گھر سے پکڑ لے, لذیذ کے گھر سے پکڑ لے, کسی عیسائی کے گھر سے پکڑ لے, ان کے گھروں میں بھی کسی یہودی کے گھر سے پکڑ لے. مجال ہے تو زیر زبر کا فرق ہو. آج تک کوئی جرات نہیں کر سکتا اس کی زیر زبر میں فرق لانے کی. کسی گھر سے قرآن پکڑے تو میرا اللہ فرماتا ہے جس قرآن کی اتنی حفاظت کر رہا ہوں اس معلم کے لیے قرآن کے لیے یہ آیت نہیں ہے کہ تیرا ہر آنے والا لمحہ پہلے سے بہتر ہے. یہ صاحب قرآن کے لیے ہے کہ تیرا ہر آنے والا لمحہ پہلے سے بہتر ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا زندہ باد زندہ باد زندہ باد.
وہی شان رہتی کہ صحیفے کو کیسے بیان کرتے. کیا بات. اس لیے اللہ فرماتا ہے تمہارے سامنے میں یہ صحیفہ نہیں کھول سکتا. یہ اس کا معلوم بتائے گا. پر تمہاری کیا ہوگا؟ وما اوتیتم من العلم الا قليلا. اللہ کو مدد تمہیں نہیں دیا ہی نہیں، تھوڑا سا. الا قليلا. تو تم کہتے ہو صحیفہ ہمارے سامنے کھول کے رکھ دو، تمہیں تو علم دیا ہی نہیں. تمہیں تو بالکل تھوڑا سا علم دیا ہے. اور کس کو ذرا تھوڑے سے زیادہ دیا ہے. قرآن اس کا بھی تذکرہ ہے. جبریل کو اور بھائی دوسرے فرشتوں سے زیادہ علم دیا. باقی فرشتوں سے جبریل کے پاس زیادہ علم. اور جبریل بھی ذرا بھی یہاں آ کے پوچھتا ہے کلام لے کے آیا ہوں مجھے سمجھ نہیں ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں پڑھ کاف سورہ مریم پہلے سرکار فرماتے ہیں میں سمجھ گیا. جبریل کہتا ہے مجھے نہیں سمجھ ہے اس کا کیا مطلب. ہاں میری سرکار فرمایا میں سمجھ گیا. یا فرمایا میں سمجھ گیا. عین میں سمجھ گیا. صاد میں سمجھ گیا. جبریل کہتا ہے مجھے ایک بھی سمجھ نہیں ہے. اللہ. تو یہ کہتے ہیں ہمارے سامنے صحیفہ کھول کے رکھ دو. اور کبھی کسی ہاتھی کا کھانا کسی چیونٹی کے سامنے رکھا گیا اور ہاتھیوں کے سینے کا بوجھ چیونٹیوں کے سینے نہیں اٹھاتے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تو پہاڑوں کے سینے برداشت نہ کر سکے اور تم کہتے ہو ہمارے سامنے کھول کے رکھ دو. یہ صحیفہ نہیں صرف بھیجا، اس کے ساتھ معلم بھی بھیجا ہے. تمہیں اس سے روشنی لینی ہے تو اس معلم کے گھر میں آ جاؤ. جبریل جہاں کہے مجھے نہیں سمجھ آئی، مجھے نہیں سمجھ آئی تو سرکار کیا فرمائے مسکرا کے تو تو ڈاکیہ ہے. ڈاکیے کو کیا پتا خط میں کیا ہوتا ہے. بھیجنے والا جانے جس کے پاس آیا وہ جانے. سبحان اللہ. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتى صحفا منشرہ. یہ جو ہے آج بھی کچھ ہے نا وہ کہتا ہم قرآن پڑھے ہیں ہم قرآن شریف پڑھے ہیں. اور یہ اللہ فرماتا ہے تمہارے سامنے تو ہم نے رکھے ہی تمہارے سامنے نہیں. یہ ہم نے اپنے معبود کو عطا. یہ قول اللہ کا اور اس کو صرف پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کرتے ہیں. آگے جتنا جتنا کسی کا درد ہے اتنا اتنا اس کو عطا ہو جائے. میں جب کبھی اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھتا ہوں بس حقیقت گزارش صاحب نے پڑھے تھے سب مجھے کہہ رہے تھے اس کے بزرگوں کی سمجھ نہیں آ رہی. وہ لوگ باقاعدہ کسی مدرسے سے نہیں پڑھے، باقاعدہ انہوں نے کوئی حدیث تعلیم کوئی درس وغیرہ ظاہر اس طور پر روایتی سکون ہوا ہے. لیکن جب آپ ان کی تحریر کو دیکھتے ہیں اور قرآن کریم فرقان حمید کی آیات کو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں عقل حیران ہے کہ اتنی قرآن پہ دسترس لیکن تھی کیوں. یہاں میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں قرآن پہ یہ دسترس تھی کیسے. بادشاہ دو جہاں مخدوم علاؤدین اللہ مصعب رحمہ اللہ سرکار کا وہ جملہ کہ یہ مقام ملتا کیسے ہے. آپ فرماتے
فرماتے ہیں احمد بہشت دوزخ و عاشقاں حرام اللہ اکبر. عشق میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا پورے قرآن یہ لفظ عشق جو ہے نا یہ اردو کا لفظ نہیں ہے نہ یہ فارسی کا ہے یہ عربی کا لفظ ہے لیکن قرآن میں استعمال نہیں قرآن میں کسی جگہ بھی لفظ عشق نہیں اور بڑے حیران ہیں لوگ اہل علم لوگ بڑے حیران ہیں کہ یہ لفظ قرآن میں استعمال کیوں نہیں ہوا قرآن میں لفظ محبت استعمال ہم اردو والے تو ایسے اس لفظ کو رسوا کر رہے ہیں اردو والوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا معنی کیا ہے اللہ یہ تو ایسے ہمارے گلی مداروں میں یہ رسوا ہو رہا ہے مفسر فرماتے ہیں کہ یہ لفظ یہ عشق اس لیے استعمال نہیں ہوا کہ یہ اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوتا تھا اور عرب اس کو عورتوں کی محبت کے لیے بھی استعمال کرتا تو جو لفظ کبھی کبھی غلط معنوں میں بھی استعمال ہو جائے اللہ قرآن میں اس کو استعمال نہیں کیا بات کیا بات پورا قرآن میں یہ لفظ کیا نہ کہ اس کے بغیر منزل نہیں اس کے بغیر منزل نہیں اقبال نے بھی بڑا فلسفہ پڑھا تھا جنگلی تک جاتے ہوئے اور آخر میں کیا کہتا ہے میرے مولا مجھے صاحب جنون کرتے وہ اتنا پڑھ کے دعا کرتا ہے میرے مولا مجھے صاحب جنون کر دے کیوں جنون عشق کی علامت عشق کے لیے جنون کا ہونا ضروری ہے اور یہ جیم اور نون یہ دو لفظ یہ میرا موضوع نہیں ہے اس لیے آپ کو بتا دوں جیم اور نون یہ دونوں حروف جس بھی لفظ میں آئے اس میں غیر کا معنی ہوتا اس لفظ کے اندر غیر کا معنی مثلا جنت جیم اور نون آئے اور اس کے متعلق کہا گیا کہ تمہاری سوچ میں بھی نہیں آ سکتی کہ جنت کیسی ہے جہنم جیم نون آگے اس میں بھی وہی بات جن وہ بھی رہتا ہے نا آپ کے مشاہدے میں نہیں ہے اسی سے لفظ جنون ہے جب تیری اپنی آکڑ غائب ہو جائے اس لیے اس کے لیے جنون کا ہونا ضروری ہے ہاں یہ لا الہ ہے نا اصل تو جہاں جنون نہیں ہے وہاں عشق نہیں ہوتا اس لیے ایک بار دعا یہ کرتا ہے میرے مولا مجھے صاحب جنون کر دے اگر کی گتھیاں تو یاد کر میرے مولا مجھے صاحب تو میرے بادشاہ جو جہاں فرماتے ہیں عشق کا میں سادہ سوال ایک آپ کو ویسے کر دوں کیونکہ محبت سے منزل نہیں ملتی عشق ہے محبت کی شدت بے شک یعنی اللہ کے محبوب کو شدت سے چاہنا ہے بے شک احمد بہشت دوزخ ویسے کوئی بات نہیں اس کو بڑا کمپیریزن کیا کہتے ہیں صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مارکہ وجود میں بدر حنین بھی ہے عشق تو بھائی کیسے مدینے والے لوگ یہ کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا چلے تو صحیح کبھی پلٹ کر بھی نہیں دیکھیں گے کہ پیچھے ہمارے بیوی بچے ہیں یہ غزوہ بدر پہ یہ جملے آئے تھے نا کبھی پلٹ کر نہیں دیکھیں گے کہ پیچھے بیوی بچے بھی ہیں اس لیے اقبال نے کہا کہ مارکہ وجود میں بدر حنین بھی ہے پھر بڑا کمپیریزن کرتا ہے عقل کہتی
کہتی ہے کپڑے صاف کر. یہ جمعوں کی دعوت اس لیے مانتے ہیں. عشق کہتا ہے گرے پان چاپ کر, عقل کہتی ہے سوئے بازار چل, عشق کہتا ہے کوئی یار چل. اللہ. عقل بولی بڑی شیطان ہے, عشق بولا یار پہ قربان ہے. اللہ. سبحان. عقل بولی آگ جلتی ہے خلیل, عشق بولا حکم ہے رب اللہ. بے خطر کود پڑا آپ آپ سے سے نہیں. تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں, آپ کے سلسلے کے بڑے بانی میں وہ فرما رہے ہیں, احمد بہشت دوزخ براش کا حرام است. یہ جنت دوزخ کے سلسلے عاشق کیسے بے نیاز ہے؟ اچھا کرتا کیا ہے؟ یہ قرآن ان کو ملا کیسے؟ کہتے ہیں ہر دم رضائے جانا رضواں شکست مارا. جیسے جنت کا دروگا, جنت کا دروگا ہے, بڑی عزت والا ہے, مقام والا ہے, جنت کے دروازے پہ کھڑا اور اس کو جنت سے کوئی غرض نہیں. جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اس کو جنت سے کوئی غرض نہیں. ٹکٹکی لگا کے مقام محمود کی طرف دیکھتا ہے, اب میرے محمد رسول اللہ کو حکم دے تو میں فرما برداری کروں. ہر دم رضائے جانا رضوان شکست مارا. اور رضوان نے بھی تو یہ مقام یہاں سے حاصل کیا ہے نا کہ ہر دم میں نے محمد رسول اللہ کی رضا پہ راضی ہے. ان لوگوں کو قرآن ایسے ملا, یہ روشنی ایسے ملی, سودے بازی نہیں کی. انہوں نے کبھی تقریریں اس لیے نہیں کی کہ لوگ بڑی تعریف کریں. تکبر ان کے اندر نہیں, اس لیے کہ جہاں تکبر ہے وہاں نہ ایمان ہے, نہ عشق ہے, نہ محبت ہے, معمول ہے. رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے اندر تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اسی لیے تو سرکاروں نے فرمود سے جب ایک دن سوال ہوا کہ یہ کہ آپ سے تو کیسے و کس طرح ڈرتے تھے, آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ یہ مدینہ شریف کے بچے کو ادھر چمٹا ہوا ہے, ادھر چمٹا ہوا ہے, کوئی سواری پہ بیٹھا ہوا ہے. فرمایا میرے آقا مولا جب مدینے میں آتے تھے تو سواری باہر کھڑی کر دیتے, بچوں کا انتظار کرتے تھے, پھر ان کو اس سواری پہ بٹھاتے تھے. آپ سرکار مجھے فروخت چکر لگا رہے ہیں, اپنے اونٹ کو چکر دے رہے ہیں, تجھے مومنین کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میرے رسول نے بھی ایسے ہی چکر دیا. اگر آپ کے سمجھنے کی سمجھ آ جائے, ہر دم رضائے جانا جب ہر سانس رسول اللہ کی مرضی کے مطابق گزرتی ہے, اپنے محبوب کی مرضی سے گزرتی ہے. پھر قرآن کا علم صاحب قرآن سے حاصل. اس لیے میرے اللہ نے فرمایا یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم قرآن پڑھے ہیں, قرآن ہمارے سامنے کھلا, ہم نے قرآن نہیں بیٹھایا, ہم نے قرآن کے ساتھ صاحب قرآن بھی بھیجا. ہم نے قرآن تمہارے گھروں میں کسی کے گھر میں جبریل قرآن لے کے آیا. یہ قرآن, اور یہ بھی میں آپ کو بڑی بات بتاؤں, جب جبریل نے پوچھا زیادہ روٹی کھانے والے کو ویسے نظر نہیں فرماتے, جہاں پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے نا وہاں قرآن کا علم نہیں جانتا. اللہ, یہ بھی یاد رکھنا, قرآن کا علم ہمیشہ بھوکے پیٹ پہ آتا ہے. نامہ پارا کبھی کھولے, موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا, کتاب دینی ہے نا, قرآن دینی ہے, کوہ طور پہ آگے اچھا 30 دن روزے رکھو. اللہ نے اپنے نبی کو یہ 7واں رکھا ہے نا, ہمیں بارے کا 7واں 8واں شروع پڑھنا, 30 رکھے, فرمایا 10 اور 40 روزے رکھوائے.
तख्तियों पे लिखा हुआ था, वो है कुरान करीम के साथ। दाऊद अलैहिस्सलाम को रोजे रखो पहले। आसमानी किताब कोई भी है, उसके लिए शर्त है कि पहले पेट भूखा हो, और जिसने पेट भर के खाना खाना है वो कहे मैं कुरान की तफसीर पढ़ो, उसको क्या पता कुरान क्या है। ईसा अलैहिस्सलाम को रोजे रखवाए और तुम्हारा कुरान तो आया ही रमजान मुबारक से। आसमानी कोई भी किताब भूखे पेट के सिवा नहीं मिली, पेट का भूखा होना जरूरी है। इसलिए कि जब पेट भरा हुआ होता है तो शैतान का खड़ा होता है, वहां वो नाचता है। पेट भूखा हो तो वो शैतान का कैद खाना है। लेकिन जब जिब्रील ने पूछा ना, पहली वही थी कि मूसा अलैहिस्सलाम को तो कोई तूर पे बुलाया था, उनको तौरात दे दी थी, ईसा अलैहिस्सलाम को भी बुला के इंजील दी थी। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह को कहां बुलाना है? अल्लाह ने फरमाया बुलाना नहीं, अब जहां महबूब होगा उसके पीछे जाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या इली। अब कुरान के भी दो हिस्से होते हैं। हाँ, कुरान के तौरात के हिस्से नहीं है, इंजील के हिस्से नहीं है, ज़बूर के हिस्से नहीं है। नबी को बुलाया है एक मुकाम पे, रोजे रख, ये तेरी किताब है। हम कुरान को जब आप बोलते हैं ना, कुरान या मक्की है या मदनी है। जिब्रील आपको कानून खत्म, ये साहिब कुरान को हमने तो कलाम दिया है, जहां ये मौजूद होगा कलाम इसके पीछे जाएगा। अब वो कानून नहीं है। तो अल्लाह फरमा रहा है कि अगर इस कुरान से तुमने रोशनी लेनी है तो फिर साहिब कुरान के कदमों में आओ, उनकी रज़ा को मानो। पता नहीं कुछ बातें मुश्किल भी हो गई होगी, कुछ आसान हो गई होगी, लेकिन ये ना आपकी कोई बात है ना मेरी, ये मदीने वाले की मर्जी है। बेशक, और जो उनकी मर्जी थी उन्होंने मुझसे कहलवा दिया। बेशक। जितना जितना सिर्फ आपके पास सब अपना आपको भी अदा कर, अल्लाह की